بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دن حضرت سعدی شیرازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ رودبار نامی علاقے میں تھے کہ انہوں نے ایک شخص کو دیکھا جو چیتے پر سوار تھا۔ وہ اسے دیکھ کر ڈر گئے۔ چیتا سوار نے شیخ سعدی کو کانپتے ہوئے دیکھا تو مسکرایا اور کہا، اے سعدی، مجھے چیتے پر سوار دیکھ کر نہ حیران ہونے کی ضرورت ہے نہ ڈرنے کی۔ تو اگر سچے دل سے سر تسلیم خم کر لے اور اپنے مالک و خالق کے احکامات کو مانتے ہوئے ان پر عمل کرنے لگے تو تیرا حکم بھی کوئی نہ ٹالے گا۔ تو مالک کا فرما بردار بن جا۔ تو مخلوق خدا جس میں جنگل کے جانور اور درندے بھی شامل ہیں تیرے تابع اور فرما بردار ہو جائیں گے۔ جب کوئی بندہ اللہ کا اطاعت گزار بن جاتا ہے تو دوسرے اس کی اطاعت کرنے لگتے ہیں۔ اس چیتے پر سوار بندے نے کہا اور شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کہا، بادشاہ وقت جب بھی اللہ کا حکم ماننے والا بن جاتا ہے تو اللہ اس کا مددگار اور نگہبان بن جاتا ہے۔ خدا خود بندوں کا دوست ہے، وہ بھلا ایک دوست کو دشمن کے حوالے کیوں کر سکتا ہے؟ یاد رکھنا، یہی زندگی گزارنے کا بہترین راستہ ہے۔ تو اللہ کو اپنا دوست بنا لے، وہ چرند پرند درندوں تک کو تیرا دوست بنا دے گا۔ پھر تم میری طرح چیتے یا شیر پر سواری کر لینا۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دراصل اس حکایت میں اس بزرگ کی زبانی یہ بتانا چاہا ہے کہ روحانی سفر میں اللہ کے بندوں کے لیے اس قسم کی کرامت کا اظہار دوسروں کے لیے کبھی حیرت کا باعث بنتا ہے، کبھی نہیں۔ جو تو باطن کے اس سفر اور بزرگوں کی کرامات کے قائل ہوتے ہیں وہ ان کو درست مانتے ہیں اور ان پر یقین رکھتے ہیں، لیکن جو دنیا دار نفس کے غلام ہوں انہیں نہ تو ان پر یقین آتا ہے نہ ان کی عقل ایسے واقعات کو تسلیم کرتی ہے۔ جس طرح سائنسی علوم کو سمجھنے کے لیے ان علوم سے واقفیت ضروری ہوتی ہے، اسی طرح کشف و کرامات کو سمجھنے کے لیے بھی اس میدان کی شناسائی ضروری ہے۔ ہمیں اس کہانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ جس نے اللہ کی غلامی کر لی، اللہ نے مخلوق کو اس کے تابع کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی غلامی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نیک اور صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں شیطان کی شر سے محفوظ رکھے اور ساری انسانیت کے لیے اچھا سلوک کرنے والا بنا دے۔